بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور عینہ اور نوجوان کی شہادت۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی تمام نیک حاجات کو اپنے کرم سے پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج بھی میں آپ تمام ناظرین کے اصرار پر ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئی ہوں۔ ناظرین، صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بڑے درجے ہیں، اور صبر مشکل کو ٹالتا ہے اور شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ دعا ہے کہ میرا رب ذوالجلال آپ سب کو ان چاروں درجات سے سرفراز فرمائے۔ جنت کی نور عین اور ایک نوجوان کی شہادت کا واقعہ۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ناظر ٹیوب کو سبسکرائب کریں اور ہماری محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام تحریر کریں تاکہ آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ ناظرین، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کی روداد معلوم کی تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا میں آپ کو اپنے مجاہد ساتھی کے عجیب و غریب ایمان افروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں خوب روح نوجوان تھا۔ جب ہم دشمن کے سامنے پہنچ گئے اور ہم حملے کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجنے لگے، واہ اے میری جوزۂ عین، کتنی دلکش ہو تم، میری جوزۂ عین، کیا حسن پایا ہے تم نے۔ یہ آواز سن کر ہم فوراً اس نوجوان کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، نوجوان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا، مجاہدوں سنو، میں ہمیشہ اپنے آپ سے کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میں کسی قصبے میں شہید ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت اور حور سے میری شادی کر دے، اور میں ہر مرتبہ شہادت کی آرزو لیے جہاد میں شریک ہوتا۔ کئی جہاد میں شرکت کے باوجود مجھے شہادت کی دولت نہ مل سکی۔ اب اس لشکر کے ساتھ جہاد میں آ گیا اور راستے میں میرے نفس نے مجھے اس ارادے پر ابھارا کہ اگر اس دفعہ بھی مجھے شہادت نہ ملے تو میں واپس جا کر شادی کر لوں گا۔ کچھ دیر قبل مجھے اونگ آئی اور میرے خواب میں آنے والا کہتا ہے کہ تم ہی ہو جو کہتے ہو کہ اگر اس دفعہ مجھے شہادت نہ ملی تو میں واپس جا کر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے حور عین کے ساتھ تمہاری شادی طے کر دی ہے، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک حسین باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بہار بڑا ہی دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں کہ اس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ شاید ان میں سے کوئی ایک حور عینہ ہوگی۔ یہ سن کر 2 کنیزاؤں نے کہا، ہم تو اس کی کنیزیں ہیں، حور عینہ تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ میں آگے بڑھا تو انتہائی خوب سبز باغ نظر آیا۔ یہ پچھلے باغ سے کہیں زیادہ حسین و وسیع تھا۔ اس میں 20 ایسی حسین و جمیل کنیزائیں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کا حسن پھیکا پڑ گیا۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور عینہ ہوگی۔ جواب ملا، آگے چلے جاؤ، حور عینہ تمہارے
सल्तनत और खूबसूरत बाग था, जो पिछले 2 बागों की निस्बत बहुत ही ज्यादा पुरबहार था। इसमें 40 ऐसी खूबसूरत लड़कियां थीं कि उनके सामने पहली 2 शिजाओं की खूबसूरती कुछ भी ना थी। मैंने दिल में कहा, इनमें से जरूर कोई एक हुरे ऐन होगी। ये सुनकर उन्होंने अपनी पुरतरन्नुम आवाज में कहा, हम तो उसकी कनीज़ें हैं, हुरे ऐन तुम्हारे आगे हैं, चले जाओ। मैं आगे बढ़ा तो अपने आप को याकूत के बने हुए खूबसूरत कमरे में पाया। इसमें एक तख्त पर तमाम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत नौजवान दोशिज मौजूद थे। उसका हुस्न आंखों को हरा कर रहा था। वो बड़ी शानो शौकत से तख्त पर बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने बेताब होकर पूछा, क्या तुम ही हुरे ऐना हो? उसने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा, खुशामदीद, मैं हुरे ऐना हूँ। ये सुनकर मैंने उसे छूने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी पुरतरन्नुम आवाज में ये आवाज आई कि ठहर जाओ, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, कुछ देर इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह इफ्तारी आज हमारे साथ करेंगी। मैं उसी होश में डूबा मंजर में गुम था कि मेरी आंख खुल गई। बस अब मैं बहुत जल्द वहां पहुंचने वाला हूँ। नौजवान ने अभी अपनी बात खत्म नहीं की थी कि मुनादी ने पुकार कर कहा, अल्लाह के शहसवारों, दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया है। अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के दुश्मनों पर टूट पड़ो। ये सुनकर हम दुश्मनों के मुकाबले में सफ बनाकर दीवार की तरह खड़े हो गए। वो नौजवान बड़ी जुर्रत और हिम्मत से उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहा था। मुझे उसकी बात याद आई थी। मैं कभी उस सूरज की तरफ देखता, कभी उस नौजवान की तरफ। जैसे सूरज गुरूब हुआ, उसकी गर्दन तन से जुदा हो गई। वो राहे खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका था। मैं नहीं जानता था कि सूरज पहले गुरूब हुआ या वो नौजवान पहले शहीद हुआ। यकीनन उसने इफ्तारी हुरे ऐना के साथ ही की होगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने बेटे की जुबानी उस नौजवान की शहादत का वाकया सुना तो बेसाख्ता दुआ हुए और कि अल्लाह की रहमत हो उस मुजाहिद पर। मोहतरम अज़ीज़ नाज़रीन, जन्नत अल्लाह पाक की तमाम नेमतों से सबसे बड़ी नेमत है। हमारे मरने के बाद 2 फैसले होंगे, या तो लोग जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे या फिर जन्नत में। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है और बार बार उसकी तारीफ की है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जन्नत मेरे नेक बंदों